آج کے جو نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے جی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ جو ہے بہت کارگر ثابت ہوگا. جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ سب کے سب سوشل میڈیا پہ ہے. اگر ہم نے سوشل میڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. صرف اور صرف نماز روزہ سے راضی نہیں ہوتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آپ سبھی کا ہمارے فیض روحانی پوڈ کاسٹ میں تہہ دل سے استقبال ہے. اور آج ہمارے بیچ ایک مہمان خصوصی اور ایک انسٹاگرام اور فیس بک کے جانے مانے چہرے آج ہمارے ساتھ میں جلوہ افروز ہے. آپ کسی جو ہے تعارف کے محتاج نہیں، پھر بھی میں آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف کر دوں کہ آپ افتخاری سلسلے سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کا نام حضرت سبقت اللہ افتخاری ہے. اور آپ نے تصوف کے لیے بہت سی خدمات پیش کری جو آپ سب انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھتے ہی ہوں گے. تو آئیے ہم جو ہے ان سے پوڈ کاسٹ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ ایک سوال ہے کہ ہمارا جو تصوف ہے کیا یہ ضرورت ہے یا صرف یہ ایک فلسفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصوف اسلام کی اصل ہے، بنیاد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور اسلام الگ الگ چیز ہے جی، لیکن اصل میں اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے جی، وہی تصوف ہے. کیا بات. اگر آپ تصوف کو اسلام سے باہر نکال دو تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جسم سے روح نکال دی. کیا بات. تو بنا روح کے جسم جیسے بیکار ہے جی، ویسے ہی بنا تصوف کی. تصوف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن شریف میں سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، یعنی اے میرے محبوب سب سے بہترین اخلاق آپ کے ہیں. سب سے آپ کے اخلاق ہی ہے جو تصوف ہے. اخلاق سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے سے بات کرنا، نرم مزاجی سے بات کرنا، لیکن اخلاق اتنا سا نہیں ہے. لفظ اخلاق بہت بڑی بات ہے. جب اللہ نے ایک الفاظ کے اندر کہا ہے کہ آپ کے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس اخلاق کے اندر سچ بولنا آ گیا. کیا بات. کہ آپ سچ کہتے ہیں. اب سچ کہنے سے دنیا میں ہر انسان سچ کہتا ہے، کوئی یہ تھوڑی کہے گا میں جھوٹا ہوں جی، لیکن سچ کہنے سے مراد ہے ہر حال میں سچ کہنا. یعنی آپ کی جان بھی جانے کی بات ہو تب بھی سچ کہنا. امانت کے امین ہونا، لوگوں پہ رحم کرنا، اور وہاں رحم کرنے پر یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا ہے یا وہ غیر ہے. ہر کسی سے محبت کرنا، یہ اصل اخلاق کی بنیاد ہے اور یہی تصوف کی بنیاد ہے. جب یہ انسان میں ہوگا تبھی وہ ایک صوفی کہلائے گا. اور اسلام کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے اخلاق پہ، محبت پہ، رحم دلی پہ، اور یہ اصل تصوف ہے. سبحان. تو ابھی جو دوسرا سوال ہے وہ ہمارے حضرت دلدار پیر کریں گے، تو میں آپ کے حوالے یہ پوڈ کاسٹ چھوڑتا ہوں، پھر آپ کے بعد پھر واپس میں لے لوں گا. ایسا چلے گا سر؟ نہیں، یہ جو موضوع چھڑا ہے آج، جی جی، یہ اصل میں آج کے جو نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے جی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ جو ہے بہت کارگر ثابت ہوگا. ضروری ہے کیونکہ ان کے لیے جو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے میں آئیے اس پوڈ کاسٹ کے جو ہے دوسرے سوال کے مرحلے کی طرف چلتا ہوں. تو آپ نے سنا ہوگا کہ تصوف میں ایک مقولہ ہے کہ سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ. تو کیا تصوف اس بیماری کو دور کرتا ہے، کس طرح سے جو علاج کرتا ہے؟ دیکھو کیا کہیں گے لوگ، یہ والا تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، یا دنیا میں بزنس کر رہے ہو، کچھ نئی چیز کرنے جاؤ گے تو لوگ ضرور کہیں گے. دنیا اگر یہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ انسان یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، تو وہ اس کا کام ہے. اور ہر انسان، ہم لوگ بھی دیکھتے ہوں گے آج ہم لوگ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کئی لوگ یہ کہیں گے تصوف میں اس کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے کہا مجھ سے بھی کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں
بولے تصوف میں کہاں ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہے, اور اسلام میں کہاں ہے دلیل اس کے لیے. صحیح. تو لوگ تو کہتے رہیں گے, لیکن وقت کے ساتھ بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے. آج جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ سب کے سب سوشل میڈیا پہ ہے. اگر ہم نے سوشل میڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہماری جو سچ بات ہے, صحیح بات ہے, وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی. اور رہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے, تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کام کرنے ہی نہیں ہوتے ہیں. تصوف کی تو بنیاد ہی ہے کہ جو کام ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. مجھے اپنے آپ کو ثابت دنیا کے سامنے نہیں کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو ثابت اللہ کے سامنے کرنا ہے. یہ کل قیامت کے روز دنیا سوال نہیں کرے گی, اللہ سوال کرے گا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں صحیح کیا. تو مجھے جواب اللہ کو دینا ہے. تو مجھے اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ جو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں. دنیا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کوئی مطلب نہیں ہے. بے شک بے شک. تو دنیا کے تو سوال جواب ختم ہی ہو جائیں گے اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مگر میں صحیح ہوں اللہ کی نظر میں, تو میں صحیح ہوں. دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی اس سے کوئی لینا نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک اس کا جواب جو ہے یہ گہرائی تک پہنچا ہوگا کہ آج یہ بہت بڑا روگ بن چکا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ. اس وجہ سے کیا ہے معلوم ہے, لوگ آج آگے بڑھ نہیں رہے. آئیے ہم جو ہے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر عبادت میں سکون نہیں آ رہا تو کیا تصوف وہ سکون کو پورا کر سکتا ہے, یعنی وہ تصوف جو ہے وہ سکون کی جگہ لے سکتا ہے؟ جب انسان کے اندر تصوف کی ایک ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. جب کوئی بندہ کسی مرشد کے پاس آتا ہے اور بیعت ہوتا ہے جی, تو جب اس کی تربیت شروع ہوتی ہے جی, تو تربیت کا یعنی اس کو تعلیم دینے کا جو سٹارٹ ہے وہی ہے دو اصولوں کے اوپر. ایک ہے تزکیہ نفس جی, تزکیہ قلب. یہ تصوف کی بنیاد ہے. یعنی اسلام کی بنیاد تو تصوف پہ رکھی گئی, اخلاق پہ رکھی گئی, لیکن اس کی بنیاد بھی کس پہ ہے؟ تزکیہ نفس پہ اور تزکیہ قلب. ہر مرشد اپنے مرید میں سب سے پہلے یہی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوگا نفس کا اور اس کا تزکیہ نہیں ہوگا قلب کا, تب تک کہ وہ آگے کی کوئی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو سب سے پہلے جب اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا جی, تزکیہ کر لیا جی, اور اس کے اندر اب اس کا دل صاف ہو چکا ہے. صاف ہونے سے مراد ہے کہ دنیا کی کوئی خواہش نہیں بچی. دنیا کی خواہش نہیں بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے حسد نہیں کر رہا ہے, کسی کی چگل خوری نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اب اس کو دنیا میں کسی سے کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر کچھ طلب کرتا ہے تو اپنے رب سے طلب کرتا ہے, وہ کسی اور سے امید نہیں لگاتا ہے. تو جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کسی کے ترقی کرنے سے کوئی دقت نہیں ہے, کسی کے ہارنے سے دقت نہیں ہے, نہ خود کے جتنے سے ہارنے سے کوئی دقت ہے اس کو. یعنی ہر طرف سے اس کا دل پاک اور صاف ہے لوگوں سے. جیسے ہمارے پیارے نبی کا دل پاک اور صاف ہے, جیسا ان کا پاک صاف دل ہے, کیونکہ ہم کو اپنا کردار تو بنانا ہی اپنے نبی کی جیسا ہے. اور وہ کردار بنانے کا کام ہی ایک مرشد کا ہے جو اپنے مریدوں کا کردار نبی کے طریقے پہ کرتا ہے. کیا بات. اور یہی اصل تو تزکیہ ہے اور یہی تصفیہ ہے جب قلب صاف ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو پیر و مرشد کرتے ہیں اس کے بعد تو پھر اس کو عبادت میں مزہ آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ اس کے دل میں اب دنیا کی خواہشات نہیں رہی. کاروبار کرنا ایک الگ چیز ہے, کاروبار ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی کمپنی چلاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, لیکن جیسے غوث پاک وہ بھی کاروبار کرتے تھے جی. یہاں مسئلہ اتنا سا صرف رہتا ہے, ایک مشہور معروف لوگ سنتے بھی ہیں واقعہ بڑے پیر سرکار کا کہ آپ بیان کر رہے تھے اور دوران بیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے جی, آپ خاموش رہے, آپ نے اپنے قلب کے رخ کیا اور شکر الحمدللہ کہا اور آپ نے پھر بیان شروع کر دیا. کچھ دیر بعد وہ شخص پھر آیا, پھر کہا کہ نہیں اپنا جہاز نہیں ڈوبا ہے. پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے, پھر آپ نے اپنے قلب کی طرف دیکھا اور پھر کہا شکر الحمدللہ. یعنی دونوں ہی صورت میں آپ نے شکر الحمدللہ کہا اور آپ بیان میں لگے رہے. اب جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو تو دکھ رہا ہے کہ اگر نقصان ہوا تھا تو پھر آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے وہاں پہ بھی شکر کیا اللہ کا اور دونوں دفعہ شکر کیا. تو لوگوں نے سوال کیا کیوں؟ تو جب پہلے نقصان کا اگر جب آیا کہ آپ کا نقصان ہو چکا ہے تو میں نے اپنے قلب کی طرف رخ کیا, دیکھا کہ کہیں وہ غمگین تو نہیں ہو گیا نقصان سے. کیا بات. تو میں نے دیکھا کہ میرے قلب کو نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑا. کیا بات. تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. کیا بات. اور جب دوبارہ آنے کے بعد میں کہا کہ نہیں آپ کا نقصان نہیں ہوا ہے, تو اب میں نے دیکھا کہ کہیں فائدے سے وہ خوش تو نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ نہیں وہ فائدے سے خوش بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا بات. تو میرا دل جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بری ہے, یعنی دنیا کی خواہشات کے یعنی غم سے بھی اور اس سے فائدے سے بھی, دونوں سے جب وہ بری ہو گیا ہے تو یہی اصل تصوف ہے. اور جب ایسا انسان ہو جاتا ہے تبھی تو عبادت میں مزہ آتا ہے اس کو. اور ایک عبادت کا ڈیفینیشن اور بتا دوں
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت ثواب کے لیے کیا جاتا ہے, نیکی کے لیے کیا جاتا ہے جی. اور جب تک انسان ثواب کے لیے کرے گا تو عبادت صرف محدود اور محدود مسجدوں میں ہوگی, بے شک. اس کے علاوہ نہیں ہوگی. یہ انسان یہی اس دماغ میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور میں یہ عبادت کروں گا تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں نیکی دے گا, ثواب دے گا, جو بھی ہے. اگر انسان اپنی صرف تھوڑی سی چینجز لے کے آ جائے اپنے اندر تو اس کو عبادت مزہ آئے گا. جی. اور عبادت اس کی صرف مسجد میں نہیں ہوگی, جی. ہر جگہ عبادت ہوگی. کیا بات ہے. اب ہر جگہ عبادت کرنے کے لیے کیا ہے, تو آپ ثواب کی نیت سے نہ جائیں, آ جائے. بے شک. صرف اس نیت سے جائے کہ میرے فعل سے اللہ راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. جب آپ عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی. تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے. بے شک. تو اللہ صرف اور صرف نماز روزہ سے راضی نہیں ہوتا ہے. بے شک. اللہ غریبوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلانے سے راضی ہوتا ہے. بے شک. بیماروں کے پاس جا کے ان کا علاج کروانے سے, اگر وہ ویسے ہے نہیں کر سکتے ہیں, آپ کچھ خرچہ کر سکتے ہو تو آپ ان کی اگر کچھ خدمت کر دو, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو مخلوق کو راضی کرنا ہی خالق کو راضی کرنا حق ہے. بے شک. اور جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی تمام زندگی عبادت بن جاتی ہے. بے شک. کیا بات. اور ویسی زندگی جیے گا تو یہ اصل زندگی ہوگی اور اس کے دل میں ہمیشہ سکون بھی رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت ہی مطمئن بخش آپ نے جواب دیا. تو آئیے واپس آپ سوال. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کا جو دور ہے اس میں ہمارے جو بالخصوص نوجوان بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آن لائن ہے, جو کہ برا نہیں ہے, نہ برا تو نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے تحت وہ جو ہے اس کا استعمال کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ سے کٹ گیا ہے, یوں سمجھ لو کہ سلیپ موڈ میں ہے, یا یوں کہہ لو کہ وہ اللہ سے آف لائن ہے. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھو ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یا دنیا میں کوئی بھی چیز ہو, وہ ایک آبجیکٹ ہے, ایک چیز ہے, اس کا استعمال آپ صحیح کرتے ہو غلط کرتے ہو اس پہ ڈیپینڈ ہے. یعنی بازار سے ہم ایک چھری لے کے آتے ہیں گھر پہ بھاجی کاٹنے کے لیے, لیکن اسی چھری سے کوئی مرڈر بھی کرتا ہے, تو اس چھری کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس کے اوپر استعمال کرنے والے بھی غلطی ہے. ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ہے, آپ اس کا اچھا استعمال کرو یا برا استعمال کرو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اسی میں بہت سارے بیان بھی آ رہے ہیں لوگوں کے, اچھی نعتیں, قوالیاں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب انسان کیا چیز سننا چاہتا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے, وہ اس کی اپنی چوائس ہے. ہاں لیکن ہم لوگ کی جو کوشش ہے کہ ہم لوگ کم سے کم وہ اسکرول کریں تو کچھ دن کی بات اس تک پہنچ جائے. صحیح. تو وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں یہ. اور بہت لوگوں نے مطلب محبت دی اور بہت لوگوں نے مطلب بیانوں کو سنا, قبول کیا, تو یہ تو خیر اس رب کی بندہ نوازی ہے کہ اس نے اس لائق بنایا اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی. انسان کو اگر صحیح راستے پہ چلنا ہے تو رب سے جو جڑا ہوا رہنا چاہیے. اب رب سے جڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ظاہری بزرگ کی ضرورت ہے. بے شک. ابھی لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم رب سے جڑے, لیکن وہی کہیں گے کہ عبادت میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے, کیونکہ ان کو صحیح طریقہ نہیں پتا ہے. فزیکل جو طریقے ہیں, ظاہری طریقے ان کو پتا ہے, لیکن عبادتیں صرف ظاہری جسم سے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے دو پہلو ہیں, ایک ظاہر پہلو ہے اور ایک باطن پہلو ہے. تو صرف ظاہری پہلو سے نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہوں, میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. جی. تو آپ کی نیت کیا ہے, آپ اگر کھڑے ہو عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کے خیالات کہاں پہ ہے اور کیسے خیالات ہیں آپ کے, وہ تمام چیزوں دیکھتا ہے. یعنی آپ کے خشوع کو دیکھتا ہے. اور خشوع جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ یہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اور اخلاص کہتے ہیں اسی کو ہے کہ رب کے علاوہ سب چیز سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر دو, ترک کر دو ہر چیز کو. جب اللہ کی بارگاہ میں ہو تو ہر چیز کو مٹا دینا اپنے ذہن سے, وہی عبادت شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے عبادت نہیں ہو سکتی. تو جو انسان صرف جسم کے ساتھ کھڑا ہے وہ تو عبادت میں ہے ہی نہیں. جب وہ خشوع کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک کامل مرشد دیتے ہیں کہ کیسے وہ خشوع تم کو حاصل ہوگا عبادت کے اندر. وہ حاصل کرنے کے لیے ہی تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو وسیلہ اگر تلاش کرنے کو کہا گیا ہے تو ایمان والوں سے کہا گیا. ایمان والے تو وہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں, جو اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, ہاں جو بھی قرآن شریف نازل ہوا اس کو مانتے ہیں, وہ سب مان کی عبادت کرتے ہیں, انہی کو ایمان والا کہا جاتا ہے. اور وہ تمام جو چیزوں کو مان رہے ہیں, عبادت گزار ہے, انہی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. ایمان والوں سے کہہ رہا نا, کیونکہ وہ تو مشرکوں سے کہا نہیں ہے اس نے. تو جب ایمان والوں سے ہی کہا ہے تو ایمان والوں کو ضروری ہے
کہ اگر رب تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو جی. اور اس کے بعد وہ پھر جاہدو یعنی پھر وہ آپ کو مشقت کرائے. جہاد کرنے سے مراد یہاں پہ جنگ کی بات نہیں ہے, وہ تو تربیت کی بات ہے کہ جو وہ مشقت کرائے تم سے, پھر وہ جو کراتا ہے وہ آپ کریں, یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں, اور پھر جب آپ پاک صاف ہو جائیں گے تو اس سے آپ کو فلاح ملے گی, تو آپ کو نفع ہوگا اس سے. تو اس کے لیے کامل مرشد تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ, بہت پر جو ہے سکون جواب ملا. اس بات پر ہی جو ہے اس موضوع پر ایک بزرگوں کا قول یاد آ گیا کہ بزرگان دین ہمیشہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایسی ہو کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو بھول جائے. تو یہاں اپنے آپ سے مراد جو ہے انا ہے, ورنہ اگر تصوف میں اگر وجود کو مٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. ماشاء اللہ. تو آئیے جو ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. تو ابھی والا جو سوال ہے وہ آخری سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. تو آج کل جو نوجوان طبقے ہے وہ ان کا ایک ہمیشہ یہ طرز عمل میں نے دیکھا, ابھی یہ جینزی جس کو بولتے ہیں ہم, جینزی ایک قوم یہ لوگ نے شروعات کی ہے کہ ہم جینزی ہے کر کے. اب وہ جینزی میں ایسا ہو رہا ہے کہ سب جو ہے سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہے اور چپل پہن رہے تو اس کا وہ لوگ سنیپ ڈال اور اس کا وہ لوگ اسٹیٹس لگا رہے. اگر وہ کسی گاڑی میں جا کے بیٹھ رہے یا کہیں گھومنے آ رہے تو اس کا اسٹیٹس لگا رہے. یعنی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی اپڈیٹ وہ سوشل میڈیا کو دے رہے, نہ کہ اللہ کو. تو اس میں کیا رہے گا کہ یہ جو یہاں پہ لوگ اسٹیٹس لگاتے چلے گئے اور اللہ کو اسٹیٹس بتانا بھول گئے. یہ بات تو بہت صحیح ہے کہ آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ جو ہے نہیں ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے. جی. اور جو ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. مطلب آج اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب عہدہ ہے یا کس لائق ہو, اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ وہ لگا رہے بھی اسٹیٹس ہے جو 24 گھنٹے میں چلے جائے گا. یہ بات بھی ہے. ہاں, کیسا ہے کہ اسٹیٹس جو مینٹین کرنا, جی, وہ تو آج نئی جنریشن جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پرانے دور دیکھے نہیں. صحیح. تو آج کی جو یہ 2000 کے بعد کی جو جنریشن ہے, جی, اور جو پرانی جنریشن ہے, انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہے اور انہوں نے صرف آج شو آف دیکھا ہے. اب سوشل میڈیا میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی لیمبورگینی کار لے رہا ہے, کوئی آڈی لے رہا ہے, تو کم سے کم انسان نے اگر 2000 کی چپل لیا تھا تو وہی لالچ بنا دی, بہت برانڈیڈ چیز خرید لی, میں نے جینس خرید لی, وہ ڈال کے دکھانا کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ خرچہ کرنے لائق بن چکا ہوں. صحیح. یعنی اپنے آپ کی ویلیو کرا رہا ہے وہ لوگوں میں. جی. لیکن ویلیو کبھی بھی ایسے حاصل نہیں ہوتی. نہیں. صحیح. ویلیو اسلام کے اندر جو بتایا کہ ویلیوبل جو لوگ ہیں وہ علم کے اور عمل کے ذریعے سے. کیا بات ہے, حق ہے. یہاں نہ ہم نے کوئی مالدار والے کو عزت دی, کیونکہ جو سرکار دو علیہ وسلم نے آخری حج میں جو آپ نے مینا میں خطبہ دیا تھا اس میں یہ صاف کر دیا تھا کہ یہاں پر گورے کو کالے پہ, لمبے کو ٹنگنے پہ, اور نسل کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے, پیسوں کے اعتبار سے کہیں بھی ایک دوسرے پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں. اگر کوئی ہے بڑا چھوٹا تو علم اور عمل کی بات کی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بہترین علم ہے اور آپ کا کتنا اس پہ عمل ہے. اسی اعتبار سے آپ کی پہچان ہوگی اور آپ کا اسٹیٹس اسی سے دیکھا جائے گا. مولا علی کا تو اس پہ قول ہی ہے کہ کوئی بھی انسان وہ نسل کے اعتبار سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, وہ عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اہل بیت جو ہے انہوں نے تو اپنی نسلوں کو یہ چیز سکھائی ہے. ایک میں مولا علی کا اور مولا حسن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک روز ایک ہی تھالی میں مولا علی اور مولا حسن کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. تو وہاں پر اس پلیٹ میں صرف ایک بوٹی تھی اور باقی سالن تھا. تو مولا حسن نے وہ بوٹی کھا لی. تو مولا علی نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو, اس اعتبار میں بہت خوش ہوں کہ تم نے یہ بوٹی کھا لی, لیکن تم صرف اور صرف میرے بیٹے نہیں ہو, تم اہل بیت بھی ہو. کیا بات. یہ ایک بوٹی تھی, اس کے 2 حصے کرنے چاہیے تھے. یہ انصاف تھا. یہ انصاف. بے شک. تم نے کھا لی یعنی تم نے ناانصافی کر دی. یہ تربیت ہے. ایز اے فادر تو میں بھی خوش ہوں گا میرے میرا بچہ کھا لے, تو مولا علی بھی خوش ہے ایز اے فادر, لیکن اہل بیت اپنے بچوں کو تربیت ایسی دیتی ہے کہ یہ بھی ناانصافی ہے. وہ ناانصافی کی جب بات آئی تو مولا حسن نے اپنے آپ کو 40 دن تک ایک کمرے میں بند کر لیا اور روتے رہے, اور اتنا روئے کہ دروازے کے باہر سے آنسو بہتے ہوئے. اور اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بشارت دی کہ علی نے تم کو بچا لیا. یعنی اتنی چھوٹی سی گستاخی پر بھی یہاں پر بخشش نہیں ہے. یہ تربیت ہے, انصاف کرانا, یہ اصل چیز ہے. اور اسٹیٹس یہی ہے کہ جب آپ کا عمل ایسا ہو
تو پوری دنیا آپ کا اسٹیٹس رکھے گی, آپ کو اسٹیٹس رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات ہے, دنیا یہ تو بہت حق بات کہی آپ نے. تو آئیے ہم اس پوڈ کاسٹ کو دلدار پیر کے حوالے اختتام کے لیے چھوڑتے ہیں. ہاں تو وہی میں کہتا ہوں کہ ان کی بات سے وہی آخری سوال جی 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 کہ وہی ہے کہ کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے. جی, کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے, اور نام ایسا کرو کہ کام ہو جائے. کیا تو بس وہی جو ہے نچوڑ ہے. تو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے قبول کیا, اور ماشاء اللہ بہت ایک نوجوان قوم کے لیے جو یہ جو موضوع جو چلا پوڈ کاسٹ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ جو ہے مولا, میری دعا بھی ہے کہ مولا جو ہے سمجھ عطا فرمائے نوجوان طبقوں کو, اور تصوف کو جو ہے گہرائی سے سمجھنے کی توفیق کو رفیق عطا فرمائے, کیونکہ تصوف ایک محض جز نہیں بلکہ اسلام کی روح ہے. بس آخری ایک بات کرتا ہوں, نوجوانوں کی بات ایسی ہے, نوجوان طبقہ اسلام کو کیسے لے, اس کو نہ لباس سے لے جی, نہ ظاہری پہناوے سے لے جی. وہ یہ نہ سوچے کہ آپ نے اسلام کی طرف رجوع کیا ہے تو آپ کا لباس چینج کرنا پڑے گا. جی, کیونکہ اسلام میں لباس کی کوئی گرفت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرتا پاجامہ پہنیں گے. ہم لوگوں نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے جی, تو لوگ سوچیں گے کہ بھائی مسلمان لوگ اگر دین کی طرف جائیں گے تو ان کو ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ آپ کے ظاہری لباس کو نہیں دینا ہے. آپ کو اس طرف آنا چاہیے اور دنیا میں بھی ترقی کرنی چاہیے. میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں, ایک نیٹ ورک کی کمپنی چلاتا ہوں اور بھی دوسری بزنس کرتا ہوں میں. اب بہت ضروری ہے کہ نوجوان طبقوں کو سکھانا کہ وہ سیکھے اور اسکل ڈیولپ کرے اور آگے بڑھے, لیکن ساتھ میں دین کو سمجھے. ایک ورڈ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہے, وہ ایک ورڈ کے اندر آپ کو اتنی بڑی گہرائی ملے گی کہ اگر آپ کو سوچو گے سمجھو گے کہ آج انسان رسک لینے ڈرتا ہے کہ بھائی رسک لوں گا برباد تو نہیں جاؤں گا, لیکن اگر وہ یقین کرے کہ اللہ راضی ہے پھر وہ دھندے میں رسک لے سکتا ہے, کوئی دقت نہیں آئے گی اس کو, کیونکہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ راضی ہے, میں کبھی بھوکا نہیں رہوں گا. اور وہ یقین کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے. ہاں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کہیں بےمانی سے کام نہیں کرنا چاہیے. ایمانداری بھی کس کو کہتے ہیں, ہم ایمانداری کبھی کسی اور ساتھ نہیں کر سکتے, ہم ایمانداری صرف اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہو, آپ ایمانداری سے کام کرو گے تو آپ وہاں ترقی کرو گے. آپ اگر ایمانداری سے کام نہیں کرو گے تو آپ کی وہاں ترقی نہیں ہوگی اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو وہ آپ نے بےمانی کس سے کی ہے, اپنے آپ سے کی ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے. آپ کاروبار کرتے ہو, اپنے کاروبار میں اگر ایمانداری سے کام کرتے ہو, اچھی چیز دیتے ہو لوگوں کو, کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہو, تو وہ کسٹمر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. تو آپ نے ایمانداری کی کس کے ساتھ, اپنے ساتھ, کیونکہ واپس آیا تو آپ کو فائدہ پہنچا. تو آپ جب قرآن شریف کو ہی پڑھیں گے تو ایسے سب اینگل سے پڑھو, صرف ثواب کی نیت سے مت پڑھو, اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھو, ایک ایک الفاظ کو سمجھنے کی نیت سے پڑھو. تب آپ ضرور ضرور قرآن شریف سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور دین میں بھی ترقی کریں گے, کیونکہ دین جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. بے شک لوگ سوچتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. دین آپ کو سکھاتا ہے کہ دنیا میں آپ کو زندگی جینی کیسی ہے. کیا بات. تو دین اصل میں دنیا جینے کے لیے ہے, دنیا سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے. کیا آپ دنیا میں رہ کے اپنے تمام فرائضوں کو ادا کر کے, کیونکہ مولا علی کا ایک قول ہے اس پہ بھی کہ اگر جو بھی اپنا فرض ادا نہ کرے تو کل قیامت کے روز اس کو سب سے زیادہ سزا دی جائے گی. یعنی اگر وہ بادشاہ ہوگا تو بادشاہ کو انصاف کرنا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ میں صحیح طریقے کرنا پڑے گا. اگر عالم ہے تو لوگوں تک صحیح علم پہنچانا پڑے گا. اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کی پرورش صحیح کرنی پڑے گی. اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کا خیال صحیح سے رکھنا پڑے گا. تو سب کے اپنے فرائض ہیں, سب کو انصاف سے کام کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو سب سے زیادہ سزا انہیں کو ملے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو دین کو سیکھے, صحیح طریقے سے سیکھے تاکہ دنیا میں آپ اچھے سے رہ سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کا پورا نچوڑ بھی یہی ہے کہ آرٹ آف لیونگ. تصوف سکھاتا کیا ہے, آرٹ آف لیونگ سکھاتا ہے. ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی بہت دل جو ہے مسرت سے پرنور ہے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیغام نوجوانوں کے لیے اس پوڈ کاسٹ سے جا رہا ہے. تو میری بس رب قدیر سے بھائی یہی دعا ہے کہ مولا تمام کو جو ہے وہ سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے اور رہبر کامل جو ہے اس کی صحبت نصیب عطا فرمائے. تو یہ کہہ کر جو میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں, وہ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.